بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں، آپ کے گھر میں اور آپ کے کاروبار میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، نماز ظہر کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کے پیسے دے جاتے ہیں، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے میرے بھائیوں۔ ناظرین کرام، کسی بھی دن نماز ظہر کے بعد یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب چمک جائے گا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ غیبی مدد کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو آج ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وہ بھائی بہنیں جو اپنی پریشانی کو لے کر اس ویڈیو پر آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پہ حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمکے گی کہ سارے رشتہ دار دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ صرف ایک مرتبہ ہی یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہیں، وہ بھی اگر اس وظیفے کو پڑھ لے تو فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ اگر آپ سالوں سے بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ نے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھاؤں گا۔ جو بندہ اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ یہ اتنا طاقتور اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے، مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر و کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس چھوٹی سی 3 آیات کی سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرما بردار ہوتی ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ کسی بھی دن جب آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں، تو وہی جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔
اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کے بچوں کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، آپ اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آج آپ اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پہلے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا غنیو رب کریم کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ مالدار بنا دینے والی ذات۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری ساری رزق کی تنگی دور ہو جائے، میں راتوں رات امیر و کبیر ہو جاؤں، آج ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو، بڑا گھر ہو، گاڑی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یا غنیوں کو پڑھنے سے اللہ آپ کو مال و دولت عطا فرمائے گا۔ جو بندہ اللہ کو یا غنیوں سے پکارتا ہے، اللہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔ یا غنیوں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں دو بار ہو گیا، یا غنیوں تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کے پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا غنیوں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا وہابو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا وہابو پڑھنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ آج یا وہابو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ یا وہابو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو دو بار ہو گیا، یا وہابو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہابو پڑھنے سے اگر آپ کی 11 حاجتیں بھی ہوں گی تو اللہ وہ بھی پوری فرمائے گا۔ جب آپ 11 بار دوسرے نمبر پر یا وہابو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ یا رحمانو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جو بندہ رب کریم کو اس کی صفت یا رحمانو سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اس سے راضی ہو جاتی ہے، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے پھر اس کی کوئی خواہش ناممکن نہیں رہتی، پھر اس سے مانگنا نہیں پڑتا، اللہ بن مانگے ہی عطا فرماتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کو اس کی رحمان والی صفت سے پکار رہے ہیں۔ یا رحمانو یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صفت ہے۔ اس صفت سے جو بھی اللہ کو پکارے گا وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جو رب کا لاڈلا بن جاتا ہے پھر اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ یا رحمانو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، کسی بھی دن ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر 11 بار یا غنیو پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے 11 بار یا وہابو پڑھنا ہے، اور پھر ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 11 بار یا رحمانو پڑھنا ہے۔ یعنی ٹوٹل آپ نے 3 وظائف پڑھنے ہیں اور 3 ہی بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ساری ترتیب میں نے بتا دی ہے، اور آخر میں پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز سے پہلے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے گر گڑا کے سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اپنے بہترین مستقبل کے لیے اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، پیسوں اور رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنے روزگار میں ترقی کے لیے، اور جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہوں، بڑی سے بڑی حاجت ہو، جتنی بھی مرادیں ہوں، ان کو پورا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔